بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سید الشهور رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم دوستو بزرگو، جس طرح انسانوں کی اپنی قسمتیں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح بعض گھڑیوں کی بھی اپنی قسمتیں ہوتی ہیں۔ بعض گھڑیاں بھی بڑی خوش قسمت ہوا کرتی ہیں۔ ہم لوگ اس وقت جس گھڑی سے گزر رہے ہیں اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس گھڑی کی جو عظمت اور ہم لوگ جن لمحوں سے گزر رہے ہیں ان کی اہمیت مختلف حدیثوں میں الگ الگ پیرایوں سے گنوائی ہیں۔ اگر وقت کی قدردانی ہم لوگوں کو آ جائے اور شریعت جس وقت کو جس نگاہ سے دیکھتی ہے اس نگاہ سے ہم لوگ بھی دیکھنے لگیں تو ہماری زندگی جینے کا کیف بڑھ جائے، ہم لوگوں کو اس گھڑی کے اندر اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی نزدیکی میسر ہو، اور شریعت نے اس میں جو برکتیں رکھی ہیں اس کے لوٹنے کا حوصلہ اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ابھی میں نے بیہقی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد آپ حضرات کو سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں کا سردار تو رمضان مبارک ہے۔ رمضان کا مہینہ جتنے بھی مہینے ہیں ان سب کا سردار ہے، لیکن سب سے زیادہ حرمت والا، احترام والا، عظمت والا، عزت والا، اکرام والا مہینہ ان سب میں ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہے جو ہمارے اوپر سے اس وقت گزر رہا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اشہر حرم میں سب سے زیادہ احترام والا مہینہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ذی الحجہ ہے۔ کتنے عظیم مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر گزارا، اور عظیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کے مواقع اور موقعوں سے زیادہ رہتے ہیں۔ اس میں کم
عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ نزدیک ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ان 10 دنوں میں کا ایک دن ہے جن دنوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ فلاں مہینہ پوتر ہے، فلاں مہینہ عظمت والا ہے۔ ان کی عظمت و پوترتا کے متعلق تو ہم کیا کہیں، اس مہینے کی عظمت کے متعلق تو قسم کھائی ہے، اس کے تقدس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے قسم کھائی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے جن کی عظمت کی قسم کھائی ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت جتنی پسند ہے اس کے مقابلے میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ عام دنوں میں آپ نماز پڑھیں، اس کی بھی اپنی ایک عظمت ہے، ایک اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا اس کا اپنا ایک اثر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اور دنوں کی عبادت کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تو اس لیے آپ کو یہ عظمتیں دکھا رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں اس کے استحضار کو رکھ کر کہ ہم جس گھڑی میں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم گھڑی ہے، بہت اہمیت والی گھڑی ہے۔ انشاءاللہ اس سے ایک چیز تو یہ پیدا ہوگی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں خلوص آئے گا، اس کی قدردانی آئے گی، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کثرت سے اللہ کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا ہمیں داعیہ پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمارے اللہ کے نیک بندے بزرگان دین تو خاص ان دنوں میں اس کا چرچا کیا کرتے ہیں۔ جو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں ان کا چرچا اپنی مجلسوں کے اندر بار بار کرتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ جب کوئی چیز بار بار ذکر کی جاتی ہے تو دل میں اس کی چھاپ بیٹھتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان 10 دنوں میں کی گھڑیاں ہیں جن 10 دنوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت اور دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو بعض صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کے مقابلے میں بھی زیادہ پسند ہے؟ حالانکہ اس میں تو انسان جو کچھ رہتا ہے وہ سب لٹا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، راہ خدا میں لڑنے سے بھی زیادہ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ ہاں، ایک آدمی اپنا سب کچھ لے کر نکل جاوے اور جان اور مال اور عزت کچھ لے کر نہ لوٹے تو یہ آدمی جو ہے بڑا ہو سکتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کہاں اس کے مواقع میسر ہیں۔ ان سب بڑی بڑی عبادتوں سے افضل آپ اپنے گھر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھ کر بھی بڑے بڑے اجر دینا چاہے تو اس کے خزانوں پر کسی کا قابو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کسی کی جاگیر نہیں ہے، اللہ جسے جتنا دے اس پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ تو دوسری عظمت یہ ہے کہ 10 دنوں میں کا ایک دن ہے، اور پھر تیسری عظمت اس دن کی، اس گھڑی کی یہ ہے کہ یہ ایام النحر کا پہلا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عبادت پسند نہیں۔ پتہ چلا کہ اس کی عظمت اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس دن کی ایک خصوصی عبادت راہ خدا کے اندر جو ہے ہم خون بہاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی سب چیزوں کی گویا قربانی دے رہے ہیں۔ اور اس وقت میں تھوڑا سا آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی میڈیا کے اندر پڑھا ہوگا مسلمانوں کے ذہنوں کو مستقل قربانی کے حوالے سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے اور مذاہب کے اندر بلیاں ہوا کرتی ہیں، بلی چڑھائی جاتی ہے، اسلام کی اس قربانی کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ یقین جانیے راہ خدا میں مسلمان جو خون بہاتا ہے در حقیقت اپنی ساری چیزوں کی قربانی دیتا ہے، جذبات کی قربانی اور وقت کی قربانی، مال کی قربانی اور سب چیزوں کی قربانی دے رہا ہے۔ اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ بہرحال یہ سب سے پہلا دن ہے جو یوم النحر کا دن ہے، اور اس کی اسی عظمت کی وجہ سے
حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے اور کتابوں کے اندر بھی مستقل یہ بات لکھی ہے کہ پہلے دن قربانی کرنا اور دنوں کے مقابلے میں افضل ہے، اس لیے کہ یہ 10 دنوں میں کا آخری دن ہے اور یوم النحر کا پہلا دن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی عظمت اس گھڑی کی یہ ہے کہ یہ ایام تشریق میں سے ہے، اور ایام تشریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اہمیت کو حضرات صحابہ اور امت کے سامنے رکھا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایام تشریق اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کے دن ہے، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ بہرحال ان گھڑیوں کی عظمت ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانی چاہیے اور عزم کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لیے ان گھڑیوں کو استعمال کروں گا۔ یہ حدیث شریف میں جو عظمت دکھائی گئی ہے اس کا واحد منشا، بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ مسلمان اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ کے ذکر کے مختلف ورد اور وظائف ان گھڑیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کریں۔ آج کا دن ختم ہو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنی نزدیکی اور قرب درج کروانے کی کوشش کریں۔ مسلمان ہیں آج اس وقت بھی ہمارے ساتھ سانس لینے والے، اسی دنیا کے اندر سانس لینے والے اللہ کے بہت سے بندے وہ ہیں جو چند گھڑیوں کے اندر وہ کماتے ہیں جو ہم سالوں میں نہیں کما سکتے، اس لیے کہ ان کے یہاں خلوص ہے، ان کے یہاں دنوں کی عظمتیں ہیں، گھڑیوں کو وصول کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے ان کے پاس حوصلے ہیں۔ اور دوستو ہم پر بھی وہی وقت گزرتا ہے، لیکن ہم لوگ ان گھڑیوں کو کما حقہ وصول نہیں کر سکتے۔ اللہ سے کم یہ دعا تو کریں کہ اللہ جس دن کو تو نے عظیم بنایا، جن گھڑیوں کی تو نے اہمیت دکھائی، اس کی اہمیت کو ہماری زندگیوں میں چلتا پھرتا کر دے اور ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اسے برتنا سیکھ جائے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور مسلمانوں کے جذبات در حقیقت ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان قربان کر دے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور کا خون بہا کر ہم نے ایک عبادت کر لی، اتنی ہی بات نہیں ہے۔ جانور کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا بار بار کہ مسلمان در حقیقت جانور کو ذبح کرتا ہے تو اپنی مختلف چیزوں کی قربانی دیتا ہے، ان میں سب سے زیادہ بڑی قربانی اپنے جذبات کی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان جانور کو پہلے سے خود اہتمام سے خرید کر لائے، اپنے پاس رکھے، اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے انس کا مادہ رکھا ہے، وہ جب کسی سے بھی ملتا ہے چند گھڑیوں کے لیے اس کو انس پیدا ہو جاتا ہے، اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جانوروں میں جب یہ چیز ہے تو انسان جو انس سے ہی بنا ہے اس کے اندر تو بدرجہ اولا انس پیدا ہوتا ہے۔ ارے بے جان چیزوں کے ساتھ بھی انسان جب چند دنوں لگتا ہے تو اس میں انس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ایک حجرے میں ایک بستر کے اوپر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جب دوسری جگہ سونے جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کیوں؟ اس بے جان جگہ سے ایک مدت تک ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے دل کو انس پیدا ہو گیا، اور دوسری جگہ اب وہ انس نہیں ہے، اجنبیت ہے، وحشت ہے۔ بہرحال انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس رکھا ہوا ہے۔ جب یہ جانور آپ پالیں گے، کچھ دنوں اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، تو انسان کو اس جانور سے انس ہو جائے گا، اپنائیت پیدا ہو جائے گی۔ اور جیسے اپنے فیملی کا ایک آدمی، اپنے اہل خانہ کا ایک فرد، اس کے ساتھ ہم کو انس ہو جاتا ہے، اس جانور سے بھی آپ کو انس ہو جائے گا، اور پھر آپ اور قریب ہوں گے، اس کی ساری دیکھ بھال کریں گے، میرے رب کے حضور اس کو قربان کرنا ہے، یہ جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں گے تو اس سے اور زیادہ نزدیکی ہوگی، اور زیادہ نزدیکی ہوگی، اور پھر قربانی کے ایام آ جائیں گے تو اب شریعت کہے گی کہ ٹھیک ہے، اتنا زیادہ تم نے قریب کر لیا، اب ہمارے خاطر قربان کرو۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوگا اس وقت کی دنیا کا حال یہ ہے کہ جانوروں سے انہیں اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ لوگ ان کے مر جانے کے موقع سے خودکشی کر لیا کرتے ہیں۔ جن حضرات کو انگلینڈ اور برطانیہ، امریکہ وغیرہ ممالک کے احوال معلوم ہے، انہیں پتا ہے کہ مر جانے کے موقع سے تاب نہ لا کر جیسے اپنے گھر کا کوئی فرد مر گیا ہو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ بلی کے سال ہا سال اپنے ساتھ رہنے کی وجہ سے اب جب مر گئی تو لوگ خودکشی تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اتنا انس پیدا ہو جانے کے بعد اب مسلمان اگر اس کو للہ خرچ کرتا ہے اور للہ ذبح کرتا ہے، اللہ کے خاطر ذبح کرتا ہے،
تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ مسلمان نے یہ در حقیقت جانور کے جو ہے گردن کے اوپر چھری نہیں چلائی ہے بلکہ اپنے جذبات کے اوپر چھری چلائی ہے۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جن لوگوں نے للہیت اور خلوص کے ساتھ قربانی کرنا سیکھ لیا اور دنوں کے اندر جذبات کی قربانی ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ دوستو، آج میرا اور آپ کا مرض بہت بڑا یہی ہے کہ شریعت کی جب دہائی لگتی ہے، شریعت جب ہمیں پکارتی ہے کہ اپنے جذبات کو قربان کرو، مسلمان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جذبات کی قربانی دینے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں سے قربانی کا وہ رواج ختم ہو رہا ہے جو شریعت ہم سے چاہ رہی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس قربانی کے تمام ان آداب کو بجا لائیں اور ان مستحبات و مندوبات کی رعایت کریں جو شریعت ہم کو دکھاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور دنوں کے اندر ہمارے لیے ہمارے جذبات کی قربانی دینا آسان کر دے گا۔ دوستو، قربانی ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو اس دنیا میں بتا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے آئینے میں جب اس کا قرب، اس کی نزدیکی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری زبانیں اش کر اٹھتی ہیں کہ اتنا زیادہ بھی بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام قبولیت اختیار کر لیتا ہے۔ ارے ابھی تو آپ نے عمل انجام نہیں دیا، اور وہ خون آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے چھری پھیری وہاں سے لے کر زمین تک گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنا فاصلہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے گرنے سے پہلے ہاتھوں ہاتھ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اللہ کے یہاں مقام قبولیت وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اس جذبے کے ساتھ ہم لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تو نے اس کے ورے جانور کی قربانی کرنے کے پیچھے جو مقاصد عظیمہ رکھے ہیں اور بڑے بڑے منشے رکھے ہیں، ہمارے دل کو اور ہمارے جسم و جان کو، ظاہر باطن کو اس کا بڑا حصہ عطا فرما۔ مانگنے والوں کو ملتا ہے، بہت سے لوگ وہ قربانی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ صرف جذبات کے تھوڑے سے خیال کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ان برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خوب استحضار کر کے پھر قربانی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اور دنوں کے اندر اللہ کے خاطر ہمارے جذبات کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، قربانی کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسی خرابیاں پھیل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ ایک بڑی چیز تو یہ ہے کہ نفس قربانی کرنے سے اب لوگ تھوڑا سا اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 15 سال پہلے جن علاقوں کے اندر جس کثرت سے قربانیاں ہوا کرتی تھی، اب وہ قربانیوں کی شرح ہمارے ان محلوں کے اندر باقی نہیں رہی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ مدارس میں لوگ قربانی دیتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ مدارس میں تعاون کرنے کی راہ سے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادوں اور نیتوں کے اندر خوب برکت عطا فرماوے۔ لیکن اب امت مسلمہ کا ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہونے لگا ہے جو اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے نیت سے اور اس جذبے سے اور اس خیال سے جو ہے قربانی دوسری جگہوں کے اوپر دے دیا کرتا ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانی اپنے یہاں نہ کر کے بوجھ اتارنے کے حوالے سے جو دوسروں کو دیتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ دوستو، قربانی جب کسی بستی میں، کسی گھر میں ہوتی ہے تو میری اور آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن ارشادات میں اور احادیث میں اور علماء کے کلام میں جو چیز ملتی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہماری آنکھیں اگر ان کو دیکھ لیں تو کبھی بھی کوئی آدمی قربانی نہ چھوڑے۔ آپ کو کیا پتا، جس گھر میں، جس بستی میں قربانی ہوتی ہے، وہ قربانی جب اللہ تعالیٰ کے یہاں چڑھتی ہے تو سال بھر کے لیے وہاں سے مصیبتوں کا دروازہ بند کر دیتی ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان میں حجاب قائم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر عذاب نہیں بھیجا کرتے جس بستی کے اندر قربانیاں ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے سال بھر کے لیے انسان ایک دن قربانی کر کے حفاظت کا سامان کر لیا کرتا ہے۔ آج جو مصیبتیں اور بلائیں پیدر پہ آ رہی ہیں، بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے علاقوں کے علاقے آج قربانی سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے کی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ ہماری آنکھیں صرف اتنا دیکھتی ہیں، جانور ذبح ہوا اور بس، ایک قربانی ہوئی اور بس، اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں اور آفات کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ایک شعار، اللہ کا ایک حکم جب پورا ہوتا ہے تو
تو اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان سے ارشاد نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں تو یقین بھی نہ آتا۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک دن کی حد کا قائم کیا جانا 40 دن کی برسات سے بہتر ہے۔ 40 دن مسلسل بارش گرے تو کتنی برکتیں اترتی ہیں۔ ان کسانوں سے پوچھئے ایک ایک دن کی گھڑی جو ہے برسات کے انہیں کتنا انتظار رہا کرتا ہے۔ ایک حد جو اللہ کا شعار ہے وہ کسی جگہ قائم ہوتی ہے، 40 دن مسلسل بارش گرے اس وقت جتنا فائدہ اور منافع ہوتے ہیں اس سے زیادہ منفعت جو ہے اللہ تعالیٰ ایک حد جو اللہ کا شعار ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کے نتیجے میں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعاروں کی، یہی برکتیں رہا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ اگر دو کام کر لیں تو آسمانوں سے ہم برکتوں کے دہانے کھول دیں۔ ایک کام تو ایمان لے آؤ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور یہی قربانی کرنا اللہ کے تقوی کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو اور مجھے قربانی میں دور دور تک یوں تقوی کی کوئی ظاہری علامت نہیں دکھائی دیتی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم تو دیکھتے ہو کہ یہ گوشت اور پوست اور خون یہی چیزیں قربانی ہے، ہم تک تمہاری جو چیز پہنچتی ہے وہ اللہ کا ڈر پہنچتا ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ اس میں یہی فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم جو یہ گوشت ذبح کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، اس کا گوشت، پوست، اس کا جو ہے خون وغیرہ نہیں پہنچا کرتا۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تو تمہارے دل کا جذبہ، تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کا ڈر، تمہارے دل کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت پہنچا کرتی ہے۔ معلوم ہوا ہر عبادت اپنے اندر تقوی کا اثر رکھتی ہے، اور قربانی کا تو جو اثر اللہ کو پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کچھ نہیں پہنچتا سوائے تمہارے دلوں کے تقوی کے۔ میرے بھائیوں، اپنے جذبات کو درست بنانے کی کوشش کرو، اور اس قربانی کے موقع سے یہ پیغام اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر جاؤ کہ شریعت کے سامنے ہم اپنے سارے جذبات کی قربانی دیں گے۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے خیالات، ہماری نیتوں، ہمارے عزائم، ہمارے جذبات، ہماری لاگڑیوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب کو اللہ کے خاطر ایک مرتبہ ذبح کر دیں گے۔ دوستو، ان جذبات کو اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر اپنایا، سمجھیے قربانی کا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا۔ اور اگر صرف جانور ذبح کر کے ہم نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے برکتوں سے محروم نہ رکھے، ایک قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا، یوں کہا جائے گا کہ ہم نے سچا فائدہ اس سے نہیں اٹھایا۔ دوستو، آج اسی کی بہت بڑی پریشانی ہے کہ لوگ اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرنا بھول گئے۔ جب بھی موقع آتا ہے شریعت کے اور اپنے فائدے کے ٹکرانے کا تو ہم ہمیشہ اپنے ہی فائدے کو مقدم رکھتے ہیں۔ ذاتی مفاد کو مقدم رکھ کے شریعت کو پیچھے کرنا، یہی جذبات کی قربانی نہ دینا ہے، اور شریعت کو پہلے رکھنا، اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھنا، یہ ہے جذبات کی قربانی، اور یہ سیکھنا ہے ہم کو ان ایام قربانی سے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ نہ جانور لاتے ہیں اور نہ اس سے انس پیدا کرتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھوں ذبح کرتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا ذبح کرتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب اس انس کی تربیت کے یہ سارے کورس ہم نہیں کرتے تو وہ بات بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور انشاءاللہ ایک سال ایسا کر کے آپ ایک سال کا فائدہ دیکھ لیں، آپ کبھی قربانی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور آج جس چیز کی کمی ہے، مجھے تو اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع، بلکہ کل مجمع، اگر اس کا اہتمام کرنے لگے انشاءاللہ وہ اچھے دن واپس لوٹ آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چاہے ہیں۔ مسلمان جذبات کی قربانی دینا در حقیقت بھول گیا۔ ہم جب بھی دونوں چیزیں ٹکراتی ہیں، ان چیزوں میں دنیاوی مفادات ہی کو مقدم رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ چیز اتنی خطرناک ہے، اپنے جذبات کو مقدم رکھنا، شریعت کو پیچھے رکھنا، اپنی رائے کو اہمیت دینا اور شریعت کی رائے کو، شریعت کے احکام کو پیچھے کرنا، اتنی خطرناک چیزیں ہیں۔ علامات قیامت میں سے جس کو بہت ہائی لائٹ کر کے ذکر کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیے، شریعت نے ایک حکم دیا ہے حضرات علماء کو، بڑوں کو، اور وہ یہ حکم یہ ہے کہ تم حضرات انبیاء کے وارث ہو، اور انبیاء علیہم السلام کی وراثت تم کو اس سلسلے میں ملی ہے کہ قوم میں جب کوئی خرابی پیدا ہو
تمہیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ قوم جب عبادت کے اندر سستی اور فتور برت رہی ہو تو تمہیں انہیں امر بالمعروف کر کے ان کے اندر عبادتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ ابھارنا ہے، اور یہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک باقی رہے گا۔ علماء کا فریضہ ہے، اگر کوئی عالم ایسے موقع کے اوپر برائی کی روک تھام نہیں کرتا اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے اوامر کی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا، معروفات کی ترغیب نہیں دیتا، یہ اپنے فرض منصبی کو چوکنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عالم کو بہت بڑی پوچھ ہونے والی ہے، جس سلسلے میں احادیث میں مستقل اہمیتیں آ چکی ہیں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جب ان علماء کو کہہ دیا جائے گا کہ بس اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ امر بالمعروف کیجئے نہ نہی عن المنکر کیجئے، بس زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب کسی کو بھلائی کا حکم کرنے کی ضرورت نہیں اور برائیوں سے روکنے کی ضرورت نہیں۔ میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خراب اور بدترین برائی لوگوں میں پھیل چکی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام منع فرما دیا۔ خود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے حضرات علماء کو نہیں کر دی کہ بس اب لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرنے کی ضرورت نہیں اور برائیوں سے روکنے کی ضرورت نہیں۔ کتنا گھناؤنا، کتنا سنگین اور کتنا بدترین وہ جرم ہوگا جس پر یہ چیز مرتب ہوئی، اور وہ کون سے جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی ذات پر شفقت پر قربان جائیے، آپ نے امت کے سامنے وہ گناہ بھی رکھ دیے، اور اس لیے رکھے تاکہ امت ان سے بچے اور وہ برا دن ان کو دیکھنے کو نہ ملے جس دن علماء اپنا رشتہ کاٹ لیں گے اور جس دن علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُوسَى وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِالْخُوَيِّصَةِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ سارے لوگ خود غرضی میں مبتلا ہیں اور اپنے مقصد کو مقدم رکھ رہے ہیں، دنیا کو پہلے رکھ رہے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اور چوتھی چیز بیان فرمائی، ہر آدمی اپنی رائے کو شریعت کی رائے کے مقابلے میں اور اچھی رائےوں کے مقابلے میں ترجیح دیا کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کو کہ بس تم اپنا لے کر بیٹھے رہو، اب کسی کو بھلائی کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کی ضرورت نہیں۔ میں پوچھتا ہوں اعجاب کل ذی رأی برأیہ آخر کیا ہے؟ جذبات کی قربانی نہ دے سکنا۔ اور دوستو یہ دن آنے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہ حرف بحرف سچے ہیں، اور اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھلائے۔ فتن کے یہ دن ایسے ہوں گے جن دنوں آدمی کا اپنا ایمان محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمان ہے اپنا سر تسلیم خم کر کے، مسلمان مومن ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے۔ جس دن یہ چیز نکال لی جائے گی اللہ ہماری حفاظت فرما، ایمان بھی ساتھ میں پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ بہت گھناؤنے دن ہوں گے دوستو۔ یہ چیز، یہ اسپرٹ، یہ انرجی ہم کو ملتی ہے قربانی کرنے کے ذریعے سے، ہم کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا ہی میں دیکھ لیجئے دوستو، لوگوں کے جذبات اتنے برے ہو گئے کہ اور اپنی نجی معاملات کے اندر تو اپنی رائےوں کو آگے بڑھاتے ہی ہیں، لیکن شریعت کا خالص معاملہ جہاں آتا ہے وہاں بھی اپنی رائےوں کو مقدم کرنے لگے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کا جو سلگتا مسئلہ ہے اور جس سلسلے میں مسلمانوں کو خصوصی طور پر جو ہے بہت بڑی زر لگی ہے، اور جو اہل دل حضرات ہیں ان کے دلوں کو ایک مستقل کسک محسوس ہو رہی ہے، اور اس مسئلے کے اندر مسلمانوں کی زبانیں ایسے کھل رہی ہے معلوم ہوا کہ یہ کبھی کسی دن مسلمان ہی نہ تھے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے سلسلے میں بے وجہ زبان کھولنا انسان کو جہنم میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ ہم جب نہیں جانتے تو کیوں ان مسائل کے اندر اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا حکم قرآن میں نہیں آیا اور یہاں نہیں آیا اور وہاں نہیں آیا۔ خدارا یہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو صاف کہہ دوں، اگر کوئی انسان طلاق کے دین کا حصہ ہونے کا انکار کر دے وہ دائرہ ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والا آدمی دائرہ ایمان سے باہر نکل جایا کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہاں زبان کھولتے کھولتے ہم کسی دن طلاق کی مشروعیت کا انکار کر بیٹھے تو پھر ہمارے ایمان کی خیر نہیں ہے دوستو۔ کتابوں میں جزیہ لکھا ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جامع الفصولین معتبر کتاب ہے، اس میں یہ جزیہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کسی نے مفتی کو فتویٰ پوچھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیا حکم ہے؟ مفتی نے جواب میں لکھا کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ جب اس کے سامنے وہ فتویٰ پیش کیا گیا تو اس نے فتوے کے جواب میں کہا کہ میں طلاق ولاق کو نہیں جانتا،
شریعت نے لکھا فقط کفر، یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مشروعیت طلاق کا انکار یہ ضروریات دین کے اہم ترین ایک بنیاد کا، ایک پلر کا انکار ہے، اور کوئی آدمی اگر اس کا انکار کرتا ہے دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوستو رائے زنی نہ کرو، علماء کے جذبات کے پیچھے، علماء کے مشوروں کے پیچھے، علماء کے حکموں کے پیچھے اپنے آپ کو تابع کرنا سیکھو، اور یہ نہیں ہوگا تو یہ رشتہ کٹ جائے گا، اور ہم نہیں کاٹیں گے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقل حکم آ جائے گا، پھر جو ہے رشتہ کٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیے جب تک علم سے، حضرات اہل علم سے قوم جڑی ہے ان کا ایمان محفوظ ہے، اور جس دن علم کی روشنی ختم ہو گئی اس دن جہل کا اندھیرا ہوگا، اور جہل کے اندھیرے میں ایمان کی سلامتی یہ بہت مشکل ہے، ایسی ہی ہے جیسے تاریک رات کی اندھیری کے اندر کوئی آدمی پین تلاش کرنے کے لیے نکلے، چھوٹی سی پین اگر رات کی اندھیری میں تلاش نہیں کی جا سکتی، آپ اپنے ایمان کو بھی نہیں بچا سکتے۔ میرے بھائیوں، شریعت میں ہرگز زبان نہ کھولیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار۔ جو آدمی شریعت کے احکام بیانی میں جرأت سے کام لیتا ہے، نہ جاننے کے باوجود بھی زبان کھولتا ہے، وہ آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کی جرأت کر رہا ہے، ہمت کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو خوب بچائیے، اور یہ جذبات کی قربانی آپ کو ملے گی اگر آپ قربانی کی تربیت کا کورس پورا کریں گے۔ تو دوستو آئندہ کے لیے یہ عزم کر لیجئے کہ ہم کو شریعت کے دائرے میں رہ کر قربانی کے سارے جو ہے اہتمامات انجام دینے ہیں۔ شریعت ہم سے جس طرح چاہتی ہے اس تربیتی کورس کو پورا کرنا ہے، اور ہماری بستیوں کو قربانیوں سے آباد کرنا ہے، ہمارے جذبات کی ہمیں قربانی دینی ہے، شریعت کے سامنے اپنا سر ہمیں خم کر دینا ہے، دینداری کو ہماری زندگیوں کی روشن مشعل بنانی ہے۔ جہاں کہیں رہنمائی کی ضرورت پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لینی ہے، دین و شریعت سے معلوم کرنا ہے، اپنے جذبات کو پیچھے، ذاتی مفادات کو پیچھے، اور شریعت کے احکام کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ اللہ کرے قوم اپنے اس جو ہے بلند منصب کے اوپر واپس آ جائے، ورنہ یہی دن اگر اس طرح سے گزرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری قوم کا محافظ ہے۔ آخر میں جو ہے یہ بات بھی خصوصی طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے غریبوں کو، جن حضرات کو قربانی کرنے کی سکت نہیں ہے، وہ بھی اس دن کا فائدہ اٹھائیں۔ کتنی بری بات ہوگی مسلمان کے ایک طبقے کے اندر تو گوشت کے لیے جو ہے اہتمام ہو، اور اڑوس پڑوس کے وہ غریب جو اسی دن کی عظمت کے اوپر سے گزر رہے ہیں لیکن ان کو قربانی کی وہ خوشیاں میسر نہ ہو، ان لوگوں کو بھی گوشت کا ایک حصہ پہنچے، ان کی خوشیوں کے لیے بھی ہم لوگ قربانی دیں۔ اس کے خاطر یہاں جو کیمپ چلایا جاتا ہے، ایک خصوصی اعلان یہ کیا جاتا ہے آپ حضرات غربا کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے، اور ان کے دکھ درد اور غموں کو ختم کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت والے دن میں ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے اندر بھی حصہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناخوش نہیں کریں گے۔ اللہ کے خاطر غریبوں کو خوش کرنے والا آدمی اپنی زندگی کے کسی موڑ پر ناکامیاب نہیں ہوا کرتا۔ خوب دل سے، دکھلاوا بالکل نہ ہو، اللہ کے خاطر اس طرح سے دے دیجئے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ کا شہرہ نہ ہو، چرچا نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ خلوص ایسا رنگ لاوے گا کہ اس کی برکتیں آپ کھلی آنکھوں انشاءاللہ دیکھیں گے۔